آپ مائی بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت خطابت دیتا ہوں پیارے عزیز حافظ محمد افسر حسین کو عزیز بائیں تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، عزیز و دوستو اور پیارے ساتھیوں، آج کی اس مجلس میں میرا موضوع سخن ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدم قدم فی برکتی، نفس نفس فی رحمتی، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑھی وہاں حیرت آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ محترم صدر اکرام، سامعین عظام اور میرے ہم سبق ساتھیوں، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کی زندگی کی 3 ابواب ہوا کرتا ہے: بچپن، جوانی اور بڑھاپا، اور یہی سیرت نگارو، خطیب و مؤخر و دانشور و مقرر اور ادیب کا اصول ہے۔ جب کسی شخص کی سوانح عمری لکھی جاتی ہے تو اس کا آغاز بچپن سے کیا جاتا ہے اور بڑھاپے پر ختم کیا جاتا ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر ساقیہ کوثر، شفیع محشر، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی آغاز بھی عجیب اور اختتام بھی عجیب۔ سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم حشر و نشر پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بابت پوچھا تو آپ نے کہا: کان خلقہ القرآن اما تقرأ القرآن، کہ تم قرآن نہیں پڑھتے، پورا قرآن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور پیارے ساتھیوں، قرآن میں جب میرے رسول کے روح انوار کا ذکر آیا تو قد نری تقلب وجہک کہا۔ جب رسول کے رخسار اقدس کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحی کہا۔ جب رسول کے زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا۔ جب رسول کے پیشانی کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس وتولی کہا۔ جب رسول کے زبان مبارک کا ذکر آیا